السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ آج بہت دنوں کے بعد ہمارے مہمان بنے ہیں ایک کھلاڑی، اور کھلاڑی کا کھیل ہے ٹیبل ٹینس، جبکہ نہ صرف انہوں نے پاکستان کی سطح پر کامیابیاں حاصل کیں بلکہ جنوبی ایشیائی اور پھر ایشیا اور عالمی سطح پر بھی انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کا اعزاز حاصل کیا۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں فہد خواجہ۔ بہت شکریہ فہد، آج آپ تشریف لائے۔ آپ کا آنا اتنا اچانک تھا کہ ہم زیادہ تو تیاری نہیں کر سکے، لیکن ہم ضرور یہ چاہیں گے کہ ہمارے جاننے والے، ہمارے دیکھنے والے، ہمارے سننے والے آپ کے بارے میں، آپ کی کامیابیوں سے بھی آگاہ ہوں، اور جب ہم انہیں یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق چترال سے ہے تو یقینی طور پہ یہ سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ محدود وسائل کے باوجود کس طرح سے چترال سے تعلق رکھنے والا ایک کھلاڑی پشاور اور پھر پورے پاکستان اور پھر ایشیا اور عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کا حقدار قرار پایا۔ تھینک یو سو مچ۔ جیسا کہ آپ نے کہا چترال، تو سب سے پہلے تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم چترال سے ہیں تو سب سے پہلے کویشچن یہ ہوتا ہے کہ آپ فٹ بال کے پلیئرس کیوں نہیں ہیں، کیونکہ چترال میں آپ دیکھتے ہیں تو فٹ بال ہے، وہ سارے فٹ بال کھیلتے ہیں، اور ٹیبل ٹینس کا میں شروع اسکول کے لیول سے میں کھیلتا تھا، تو اسکول کی طرف سے ایک ٹورنامنٹ میں جیتا تھا۔ اس کے بعد جو ہے میرا شوق بڑھ گیا تھا، کیونکہ جیتنے کے بعد تھوڑا انسان میں وہ آتا ہے کانفیڈنس کہ میں کر سکتا ہوں۔ تو شروع سے تو والد صاحب کی طرف سے کافی سختی تھی، پڑھائی مسٹ ہے، سپورٹس کم کرو، پڑھائی زیادہ، لیکن پھر گریجولی پھر ہم ساتھ میں ٹیبل ٹینس کرتے رہے۔ پھر پروفیشنل لیول پہ، کے پی لیول پہ میں نے میچز جیتے ہیں، کے پی چیمپئن بنا تھا، پھر اس کے بعد جونیئر نیشنل چیمپئن 2-3 دفعہ بنا، پھر اس کے بعد اور محنت کی تو سینئر نیشنل، ابھی الحمدللہ میں کرنٹ نیشنل چیمپئن ہوں۔ آپ نے اپنے والد کا ذکر کیا تو نادر خواجہ، چونکہ ان کا تعلق بھی صحافتی برادری سے ہے، ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، تو کیا آپ کا دل نہیں چاہا کہ آپ بھی اپنے والد کی طرح صحافت کے میدان میں آئیں؟ جی، صحافت کے ساتھ اتنا شوق نہیں ہے، والد صاحب بہت رہے ہیں اور آپ کے اچھے دوست بھی ہیں، تو ان کا کافی تھا صحافت میں، ان کا کافی ٹائم گزرا ہے، اور ابھی بھی اپنا وہ جتنا ان سے ہو رہا ہے وہ دے رہے ہیں اپنا ٹائم۔ تو میرا ہے فیوچر میں اگر کوئی پلان بنا، تو آج کل تو ہر کوئی صحافی ہے، سوشل میڈیا پہ لگا ہوتا ہے، ہر کوئی ویڈیوز بناتا ہے، ہر کوئی انٹرویو لیتا ہے، تو یہ گریجولی انشاءاللہ ہے کریں گے۔ اچھا فہد، یہ بتائیے کہ آپ نے جب یہ کھیل شروع کیا، خاص طور پہ ٹیبل ٹینس، تو ٹیبل ٹینس کا اتنا سکوپ تھا، آپ سمجھتے تھے کہ آپ اس شعبے میں آگے بڑھیں گے؟ جی، ٹیبل ٹینس کا اس ٹائم، جس ٹائم ہم جونیئر تھے، اس ٹائم تو اتنا لیول نہیں ہوتا تھا، اور میرا یہ نہیں تھا کہ میں پروفیشنل کھیلوں گا اور پاکستان ٹیم کی طرف سے کھیلوں گا، بس ویسے ہی مجھے اپنا پیشن تھا گیم، میں نے کہا کھیلنا ہے اور جیتنا ہے۔ تو ابھی آج کل جس طرح ہے، آج کل تو سپورٹس بہت آپ دیکھ رہے ہیں، آج کل ہر ایک گیم میں پلیئر، ابھی ہمارے اکیڈمی آپ وزٹ اگر کریں گے تو آپ دیکھ لیں گے کہ مطلب 50+ پلیئرز ایٹ اے ٹائم کھیلتے ہیں، ٹیبلز ہمارے پاس کم ہیں اور پلیئرز زیادہ ہیں، تو آج کل ٹیبل ٹینس بہت زیادہ مطلب ہر ایک پروونس میں ہو رہی ہے۔ ایون پشاور میں صرف ایک کلب ہوتا تھا، ابھی 3-4 کلب پرائیویٹ لوگوں نے کھول لیے ہیں، تو آہستہ آہستہ گیم کی پروموشن ہو رہی ہے۔ اب کرکٹ تو آپ دیکھ لیں، کرکٹ بہت ہے، کرکٹ ہمارے تو لیکن ٹیبل ٹینس بھی تو بڑا مہنگا کھیل اس حوالے سے ہے کہ ٹیبل بڑی مہنگی ہے اور اچھی کوالٹی کی ٹیبل ملتی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کے جو ریکٹس ہیں یہ بھی بڑے مہنگے ہو گئے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عام جو کوئی متوسط طبقے کا کھلاڑی ہے وہ بھی کھیل سکتا ہے؟ یہ بات آپ کو بہت اچھی بات کی ہے۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ گیم ہماری بہت ہے ایکسپینسو، اور جو بچے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں اپنے جو جونیئرز آتے ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہوں، ان کے ریکٹس وغیرہ، ان کو ربر جو مجھ سے بالز پرووائڈ میں کرتا ہوں، لیکن کچھ بچے اس طرح ہوتے ہیں جو پور فیملی سے ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں ایکسپینسو ہے، ایک ربر مطلب 12,000 کا، 15,000 کا، 9,000 کا ایک ربر ہوتا ہے، اور وہ ربر ڈیڈ ہوتا ہے لائک ان 1 month اور 2 months میں، تو پھر وہ بچہ پھر اس کو والدین کہتے ہیں کہ یار آپ چھوڑ دو، مطلب اس میں فائدہ آگے کبھی 4-5 سال آپ کھیلو گے تو پھر فائدہ ہے، ڈپارٹمنٹ آپ کو لیتے ہیں۔ ابھی تو یہ ہے کہ ابھی تو اس وجہ سے بھی ہمارے پلیئرز نہیں آتے۔ اب فورن کنٹریز میں آپ جائیں، چائنا جائیں، یورپ جائیں، جرمنی جائیں، فرانس جائیں، تو ادھر آپ دیکھتے ہیں تو وہ پلیئرز کو دیکھتے ہیں کہ پلیئرز ہمارے پاس آئیں، ان کو فورسفلی وہ کرتے ہیں کہ یار آپ باؤ کھیلو۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کون سے بین الاقوامی مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کی؟ جی، میں نے ساؤتھ ایشین گیمز میں کی ہے، ایشین گیمز میں کی ہے، کامن ویلتھ گیمز میں 2 times، ابھی ریسنٹلی برمنگھم میں نے کامن ویلتھ میں اپنی کنٹری ریپرزینٹ کی ہے، اور میں نے پرفارمنس بھی الحمدللہ اچھی دی ہے، جو ہم سے ہو سکتا ہے، جو ہم نے ایفرٹ کیا ہے، محنت جو ہم کرتے ہیں، باقی فیسیلیٹیز مل جائیں تو انشاءاللہ اس سے بھی اچھی پرفارمنس ہوگی۔ اور ابھی ایشین گیمز ہونی ہے چائنا میں،
اور انشاءاللہ اس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے اور انشاءاللہ اس میں کوشش کریں گے کہ پاکستان کے لیے میڈل لے کے آئیں. اور باقی جس ورلڈ سرکٹس میں پارٹیسپیٹ کیا پاکستان کی طرف سے, اور ورلڈ چیمپئن شپس میں, ورلڈ جونیئر چیمپئن شپس میں, ایشین چیمپئن شپس میں, ساؤتھ ایشین چیمپئن شپس میں, تو کافی کنٹریز وزٹ کر چکا ہوں. تو آپ پاکستان کے کسی محکمے کی جانب سے بھی کھیلتے ہیں؟ جی, پاکستان وابڈا کی طرف سے. پاکستان اور وابڈا. مجھے یہ بتائیے کہ جب ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے, جو کہ خود بھی کھلاڑی رہے, کپتان رہے, انہوں نے سارے محکمے بند کر دیے تھے, اس وقت آپ کی کیا صورتحال تھی؟ جی, میں خود جنونی تھا پاکستان تحریک انصاف کا, اور ہم سارے, آپ کو پتہ ہے یوتھ تو ان کے ساتھ ہی ہے. تو جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ سپورٹس, ہم سوچ رہے تھے کہ عمران خان سپورٹس پرسن ہے اور وہ آ رہا ہے, وہ تو وہ ہمارے لیے مطلب اچھا کرے گا, سپورٹس کو پروموٹ کرے گا, پلیئرز اچھے ہوں گے. جس طرح کرکٹ میں وہ خود سپورٹس پرسن ہے, جو خود سپورٹس مین ہوتا ہے وہ پھر زیادہ اچھی طرح ان کو سمجھ آتا ہے کہ کیسے سپورٹس کو چلانا ہے. جو نارمل بندہ ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں چلا سکتا. تو جب انہوں نے یہ اعلان کیا, جب حکومت میں وہ آئے کہ ہم سپورٹ ڈپارٹمنٹ کو ختم کر رہے ہیں, تو کچھ پلیئر کی ویڈیو بھی آئی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کھائیں گے کیا, مطلب ہم کیا کریں گے, مطلب صرف ہم پھر مزدوری کریں گے یا پھر ہم پڑھیں گے یا پھر ہم اس طرح کریں گے کہ کھیلیں گے نہیں, کیونکہ کھیل تو ہم پھر یہ سارے اکوپمنٹس کا بھی خرچہ ہمارا نہیں ہوتا. بہت سے محکموں سے کھلاڑیوں کو فارغ بھی کر دیا گیا تھا, لیکن اب جو یہ فیصلہ ہوا ہے اور اس فیصلے کو ریورس کر دیا گیا ہے, تو اب آپ کیسا فیل کرتے ہیں؟ بس اچھا فیل کر رہے ہیں, ابھی اور بھی دل کرتا ہے کہ ہم کھیلیں. جونیئرس کو بھی کہتے ہیں کہ یار آپ آئیں. تو وہ شہباز شریف نے بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے, تو ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یار ہم نے ڈپارٹمنٹل سپورٹس کو دوبارہ بحال کر دیا ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں بھی یہی رہے تو اچھا ہوگا. فات, کبھی یہ آیا دل میں اس حوالے سے بات کروں کہ اسکواش کے زیادہ تر جو کھلاڑی ہیں نا, وہ کوچنگ کے بعد پھر پاکستان چھوڑ جاتے ہیں, تو کبھی آپ کو بھی آفر آئی یا پھر اپنا دل کیا کہ آپ بھی پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں؟ نہیں, پاکستان تو یہ ہے کہ اپنی زمین ہے اور اپنا ادھر پیدائش ہوئی ہے, اور پاکستان سے عزت ہمیں ملی ہے, تو ہم چاہیں گے کہ اس کے لیے ہم انشاءاللہ پاکستان کی طرف سے کھیلیں, آگے میڈل لے کے آئیں. ہاں, آپ نے جو بات آپ نے کی, تو یہ اسکواش کے جو کچھ ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں, اور وہاں وہ بھی بیچارے مجبور ہیں, یا مجھے تو اس طرح, لیکن اسکواش اور گیمز کے علاوہ مطلب ہم اسکواش بہت اچھا ہے ہم سے, جو فیسلٹیز ان کو ملتی ہیں, جو ان کو ایونٹس ملتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتے اور گیمز کو سوائے کرکٹ کے. تو یہ اگر ہمیں ملے تو ہم تو خیر, ابھی تو میرا کوئی نہیں ہے, انشاءاللہ فیوچر میں اللہ کرے کہ ہمارا ملک ہو اچھا اور ہمارے ملک ہمیں سپورٹ کرے, ہمارا ملک کوچنگ فیسلٹیز لائے, ہم تو انشاءاللہ پھر کوئی ارادہ میرا نہیں ہے اس طرح. انشاءاللہ پاکستان کے لیے کھیلوں گا اور پاکستان کے لیے میڈل لے کے آؤں گا انشاءاللہ. چلیے یہ بتائیے کہ پاکستان کے کون سے کھلاڑی آپ کے علاوہ ایسے ہیں جن سے ہم بڑی توقعات مستقبل کے لیے وابستہ کر سکتے ہیں؟ ٹیبل ٹینس میں سوات کے بڑے اچھے کھلاڑی ہیں, اور وہاں اظہر احمد ہے, ان کا کوچ ہے, وہ بھی اپنے اس ایکسپینس پہ انہوں نے 1.5-2 کروڑ روپے انہوں نے لگائے اپنے پرائیویٹ, لائک بہت شوق ہے. تو کچھ پلیئرز ہیں ان کے, محمد رمیز خان ہے, وہ بھی نیشنل گیمز کا کرنٹ چیمپئن تھا, اور باقی محمد شاہ خان ہے, وہ بھی نیشنل چیمپئن 2020 کا رہ چکا ہے. تو وہ کافی پلیئرز ہیں, تو انشاءاللہ وہ بھی, آپ کو پتہ ہے کہ جو ماؤنٹینس ایریاز کے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ پاورفل ہوتے ہیں, تو وہ مطلب فیوچر میں جو ان کے بچے ہمارے آ رہے ہیں ابھی فیوچر میں, تو ہم ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے ہم گولڈ میڈل لے کے آئیں گے. جو ہمارے بچے ہیں آج کل کے, تو بڑے اچھے ہو گئے ہیں. اچھا, تو آپ تو کامیابیاں پاکستان کے لیے حاصل کر رہے ہیں اور پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. آپ کے ایک اور بھائی امم خواجہ بھی تو بڑے اچھے پلیئر ہیں. جی, امم خواجہ, وہ میں کر رہا تھا بات, لیکن آپ نے کہ وہ ساؤتھ ایشیا گولڈ میڈلسٹ ہے, اور وہ انڈر 12 کا ساؤتھ ایشین گولڈ میڈلسٹ, اور ITTF نے ان کو ایک وہ دیا تھا کہ پرل آف ایشیا, اس کو وہ ملا تھا کہ یہ پرل آف ایشیا ہے, اس پہ کام کیا جائے. تو یہ مطلب ایشیا کے لیے یہ ایک واحد پلیئر ہے جو مطلب ایشین لیول پہ پاکستان کے لیے اچھے میڈل لا سکتا ہے اور پاکستان کے لیے اچھی پرفارمنس دے سکتا ہے. تو کیا اس پر کام ہوا؟ اس پر کچھ کام نہیں ہوا, وہی اسی طرح ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس پہ کام نہ ہوا اور اس کو بہترین کوچنگ کی سہولت نہ دی گئی اور اس پرل کو اگر نکھارا نہ گیا تو وہ ضائع ہو جائے گا؟ بالکل, ابھی بھی ٹائم ہے, ابھی بھی جونیئرز ہیں سارے, مطلب ابھی بھی ٹائم اس پہ لگائیں, ان پہ محنت کریں جونیئر جتنے بھی ہمارے پلیئرز ہیں, تو انشاءاللہ پاکستان کے لیے ہم جتنے بھی ہمارے جونیئرز ہیں میڈل لے کے آ سکتے ہیں. بہت شکریہ فات خواجہ, آپ بلا شبہ پاکستان کے لیے فخر ہیں. اہل پشاور اور اہل خیبر پختونخوا کے لیے, اور خاص طور پہ اہل چترال کے لیے آپ باعث فخر ہیں کہ آپ نے پاکستان کی نمائندگی کا اعزاز حاصل کیا. اور ہم کسوٹی ڈیجیٹل کی وساطت سے نہ صرف یہ کہ اسپورٹس ڈائریکٹریٹ, بلکہ خاص طور پہ جو ہمارے اسپورٹس کے بڑے دلدادہ وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے محمود خان, ان سے بھی ہم درخواست کریں گے کہ خاص طور پر کھیلوں کی ترقی کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں, ہم انہیں بالکل
बुरा नहीं कहते, बहुत कोशिश की जा रही है और ये सिलसिला आगे भी बढ़ना चाहिए, लेकिन टेबल टेनिस के मैदान में ख़ास तौर पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। और हमें यकीन है कि आने वाले दिनों में टेबल टेनिस के खिलाड़ियों को सहूलतें फ़राहम की जाएंगी और वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर मुकाबलों में कामयाबियाँ हासिल करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।